ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل چھوڑنے کا نقصان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں رات بھر اپنی ہر بیوی کے پاس جاؤں گا اور سب کے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا، تو میرے یہ سب لڑکے اللہ کی راہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کریں گے۔ مگر یہ فرماتے وقت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ غالباً آپ اس وقت کسی ایسے شغل میں تھے کہ اس کا خیال نہ رہا۔ اس انشاءاللہ کو چھوڑ دینے کا یہ اثر ہوا کہ صرف ایک ہی عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بھی ایک ناقص الخلقت یعنی کچا بچہ پیدا ہوا، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو ان سب عورتوں کے لڑکے پیدا ہوتے اور وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اجمالاً بہت مختصر طریقے سے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا۔ پھر رجول آیا، عرض کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑی دین والا ہے۔ اس قرآنی واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو لازم ہے کہ آئندہ کے لیے جو کام کرنے کو کہے تو انشاءاللہ تعالی ضرور کہہ دے۔ اس مقدس جملہ کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں بڑی امید ہے کہ وہ کام ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی چھوڑ دینے کا انجام سراسر نقصان اور ناکامی اور محرومی ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی اور بے مثال بادشاہ بھی ہیں، مگر انہوں نے لاشعوری طور پر انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیا تو ان کا مقصد جو اعلیٰ درجے کی عبادت تھی پورا نہ ہو سکا، اور اس بات پر نہایت متاسف اور رنجیدہ ہو کر خدا کی طرف رجوع ہوئے تو وہ اپنی مغفرت کی دعا مانگنے لگے۔ پھر بھلا ہم تم گناہ گاروں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ اگر ہم تم انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیں گے تو بھلا کس طرح ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی کہنا ضرور یاد رکھیے اور اپنی یہ عادت بنا لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ کے لیے جو کام بھی کرنے کو کہیے تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کہہ لیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا،
کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔